وہ بہترین استاد، وہ بہترین لیڈر، وہ بہترین قائد، وہ بہترین امام جس کی کوئی مثال نہیں پوری دنیا میں۔ ان کے بچپن کے بارے میں، ان کی جوانی کے بارے میں، ان کی نبوت سے پہلے کے حالات، نبوت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، مکے کی وہ 13 سالہ جدوجہد بھری وہ زندگی کے بارے میں، اور وہ ہجرت کے بعد وہ جنگوں کی ایک لمبی کڑی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، جنگ حنین، اس سب کے بارے میں سنیں گے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں گے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے لائیو میں یہ بات کی تھی کہ میں انشاءاللہ ایک سیرت سیریز شروع کرنے والا ہوں۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب بھی وہ مبارک مہینہ آتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر الگ الگ طرح سے پروگرام کیے جاتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اس موقع سے ایک سیریز ریکارڈ کروائی جائے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو مطالعے کا وقت نہیں ملتا، جو لوگ کی لائف جن کا شیڈول بہت بزی ہے، ان کو مطالعے کا وقت نہیں ملتا، یا وہ لوگ جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا ہے کبھی انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہو، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، ان سب بھائیوں کے لیے میں ایک عام فہم انداز میں، جس میں میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی مشکل لفظ کا استعمال نہ کرنا پڑے، آپ کی لینگویج میں، بات چیت کی لینگویج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری سوانح حیات، پوری جیونی کو آپ کے سامنے انشاءاللہ کئی ایپیسوڈ میں لے کر آؤں گا۔ سب سے پہلی بات جو آج مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ قرآن کی ایک عملی تفسیر تھی، جس طرح اللہ کی کتاب ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تب جا کے ہم قرآن کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں گے، اور تب جا کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اسوہ چھپا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو بہترین نمونہ ہمارے لیے ہے، بہترین اسوے سے ہم استفادہ کر سکیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، مجھ سے محبت نہ کرنے۔ جب تک آپ کو اپنے رب سے اور اپنے رسول سے حقیقی محبت نہیں ہو جائے گی، جب آپ کو اپنے رسول سے حقیقی محبت جب تک نہ ہو جائے، آپ ایمان کی وہ حلاوت نہیں پا سکتے، حقیقی ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، حقیقی مومن نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی سوانح کو پڑھیں، ان کو جانیں، ان کو سنیں۔ جب ہم ان کی زندگی کو سمجھیں گے، جب ان کی زندگی کو پڑھیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ایسے معاشرے میں جس میں بے شمار برائیاں، جس کا میں آگے ذکر کروں گا، ایسی جہالت تھی، اس معاشرے میں بہت بڑا انقلاب صرف 23 سالہ مدت میں لے آنا، دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب کبھی نہیں آیا، اتنی کم مدت میں نہ اتنا بڑا انقلاب آیا، جس انقلاب نے انسانوں کی زندگیاں بدل دی، جس انقلاب نے روئے زمین پر رہنے کا ایک طور طریقہ بدل دیا، لوگوں کے سوچنے کا نظریہ بدل دیا۔ ایسا بہترین انقلاب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئے۔ جب ہم پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب سنیں گے ان کے بچپن کے بارے میں، ان کی جوانی کے بارے میں، ان کی نبوت سے پہلے کے حالات، نبوت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، مکے کی وہ 13 سالہ جد و جہد بھری وہ زندگی کے بارے میں، اور وہ ہجرت کے واقعات، وہ جنگوں کی ایک لمبی کڑی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، جنگ حنین، اس سب کے بارے میں ہم سنیں گے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں گے۔ اور جب پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمارے اندر بھی ایک زبردست لگاؤ پیدا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو واقعی حقیقی محبت مطلوب ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جس طرح کوئی نوجوان کسی ہیرو سے کیوں محبت کرتا ہے؟ جب اس کی فلم دیکھتا ہے، اس کے کارنامے دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بہترین استاد، وہ بہترین لیڈر، وہ بہترین قائد، وہ بہترین امام، جس کی کوئی مثال نہیں پوری دنیا میں۔ پڑھیں گے آپ اور ہم تو دیوانے ہو جائیں گے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہ پہلی بات جو آپ تک پہنچا رہا تھا، میں انہی باتوں سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، جس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔